بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف، ترجمہ، اور عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیویوں کے لیے جو سفارش نازل فرمائی کہ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، اگرچہ یہ کڑوی بات کریں گی کیونکہ آدھی عقل کی ہیں، لیکن ان کی کڑوی کڑوی باتوں کو برداشت کرنا اور ان کے ساتھ معاملہ بھلائی اور احسان کا رکھنا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها وفيها عوج۔ عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ اٹھا لو گے، اس کا ٹیڑھا پن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سفارش فرمانے سے معلوم ہوا کہ اگر بیویاں اہم نہ ہوتی تو اتنا بڑا مالک ان کی سفارش کیوں نازل فرماتا، کیونکہ دنیا میں بھی بڑا آدمی کسی اہم آدمی ہی کی سفارش کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں بھی بڑا آدمی کسی اہم آدمی ہی کی سفارش کرتا ہے، اپنے پیاروں کی سفارش کرتا ہے، غیر پیارے کی سفارش نہیں کرتا۔ کیا کوئی وزیر اعظم کسی گورنر یا کمشنر سے کہہ سکتا ہے کہ بھنگی پاڑے کے فلاں بھنگی کا خیال رکھنا، اس سے خوش اخلاقی سے پیش آنا؟ جو اہم اور وی آئی پی شخصیت ہوتی ہے اسی کے لیے سفارش کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بیویاں نہایت اہم اور وی آئی پی ہیں، اسی لیے وعاشروہن بالمعروف کی آیت نازل فرما دی کہ قیامت تک علی الاعلان میرے اس حکم کی تلاوت کی جائے گی، میرا نبی بھی تلاوت کرے گا، نبی کے صحابہ بھی تلاوت کریں گے، قیامت تک اولیاء اللہ اس حکم کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اس سفارش کو میں قرآن پاک کا جز بنا رہا ہوں تاکہ میری بندیوں کی اہمیت سب کو معلوم ہو جائے۔ جنت میں تو ان کی اہمیت ظاہر ہے کہ یہ حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی، مگر دنیا میں بھی اللہ کی نظر میں ان کی شخصیت نہایت اہم اور وی آئی پی تھی، جب ہی تو ان کے لیے سفارش نازل فرمائی، کیونکہ انہی کے پیٹ سے انبیاء پیدا ہوئے، انہی کے پیٹ سے اولیاء پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی فیکٹریاں اور کارخانے ہیں، لہٰذا عورتوں کو حقارت سے مت دیکھو، ان کے ناز و نخرے اور کڑوے پن کو برداشت کرو کہ کم عقل ہے۔ اگر آپ کا ایک ہی بچہ ہو اور آپ کا بہت پیارا ہو لیکن کم عقل ہو تو بتائیے آپ اس کی خطاؤں کو معاف کریں گے یا نہیں؟ بلکہ محلے والوں سے بھی کہہ دیں گے کہ میرا بچہ کم عقل ہے، اگر آپ کا کوئی نقصان کر دے تو مجھ سے ڈبل پیسے لے لینا، لیکن میرے بچے کو ہاتھ نہ لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنی بندیوں کے لیے سفارش کرنا اپنی بندیوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ لہٰذا بیوی کو دیکھو تو رحمت کی نگاہ سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور آگے مصدر نازل فرمایا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور مصدر مبالغہ کے لیے آتا ہے، جیسے زید عدل، زید عدل ہے یعنی انتہائی عادل ہے، مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کے معنی کہ تمہارے لیے سراپا محبت اور سراپا رحمت ہے۔ دنیا میں بھی رحمت ہے کہ ان سے دو روٹی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی رحمت ہے کہ اگر ان کے پیٹ سے کوئی ولی اللہ پیدا ہو گیا تو تمہاری مغفرت کا سامان ہوگا۔ اس وقت قیامت کے دن ان بیویوں کی قدر معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں پارہ نمبر 27 سورہ رحمان کی تفسیر کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال کر کے قیامت تک عورتوں پر احسان کر گئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ام سلمہ، جنت میں مسلمان بیویاں حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ پوچھا وہ بھی مزہ کا، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، شوہروں کی خدمت نہیں کی ہے، بچے جننے کی تکلیف نہیں اٹھائی ہے، اور مسلمان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، شوہروں کی خدمت کی ہے، بچے جننے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن البس الله وجوههن النور۔
ان کی نمازوں روزوں اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ اپنا نور ڈال دے گا جو مستزاد ہوگا، اضافی ہوگا. حوروں کے اندر وہ نور نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جس پر اپنا نور ڈال دے اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، آنکھ بند کر کے عرش اعظم پر نہیں رہتے تھے، زمین والوں کا حق بھی ادا کرتے تھے. حالانکہ آپ کو امت کا کتنا غم تھا، ہر وقت کفار سے مقابلہ. ایک جہاد ختم ہوا، ابھی تلوار رکھنے نہیں پائے کہ دوسرے جہاد کا اعلان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے ہوں اور چہرہ مبارک پر تبسم نہ ہو. اپنی بیویوں کے پاس مسکراتے ہوئے آنا یہ سنت آج چھوٹی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہیں. ہم دوستوں میں خوب ہنسیں گے، خوب لطیفے سنائیں گے اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جائیں گے، منہ سکوڑے ہوئے جیسے ہنسنا جانتے ہی نہیں. اور وہ بیچاری تعجب میں ہے کہ یا اللہ میں دن بھر منتظر تھی کہ رات میں آئے گا تو اپنے شوہر سے ہنسوں بولوں گی اور یہ پتھر کا بت بنا ہوا ہے. یہ مسکرانا ہنسنا بولنا عبادت میں داخل ہے. رات بھر نوافل میں جاگنا اور بیوی سے بات نہ کرنا یہ صحابہ کی سنت کے بھی خلاف ہے. ایک کم عمر صحابی کے پاس ایک بڑی عمر کے صحابی گئے، انہوں نے عبادت شروع کر دی تو ان بزرگ صحابی نے فرمایا فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، میں تمہارا مہمان ہوں، مجھ سے باتیں کرو. اس کے بعد فرمائے کہ جاؤ اب اپنی بیوی کا حق ادا کرو، اس سے بھی باتیں کرو. قرآن کریم کی روح سے نیک بیوی وہ ہے جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرے، اس کے تمام حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹھ پیچھے اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے. اپنی عصمت اور مال کی حفاظت جو امور خانہ داری میں سب سے اہم ہے ان کے بجا لانے میں خاوند کے سامنے اور پیچھے کا حال بالکل برابر رکھے. یہ نہیں کہ خاوند کے سامنے تو اس کا اہتمام کرے اور اس کی عدم موجودگی میں لاپرواہی برتے. ایک حدیث میں اس کی مزید تشریح ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو اور جب اس کو کوئی حکم دو تو اطاعت کرے اور جب تم غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے. ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار اور فرما بردار ہو اس کے لیے ہوا میں پرندے، دریا میں مچھلیاں، آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے استغفار کرتے ہیں.